بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان يدنو يا سعادة خافقين يدنو لنا القرآن والإيمان نفحاته بركاته وروائحه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے جس نے ہم لوگوں کو یہ توفیق دی کہ ہم لوگ دینی بات سننے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ غرب الدیرہ جالیات کے اندر ہونے والا یہ پروگرام، جس میں مجھے جو موضوع دیا گیا اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے ماہ رمضان کے فضائل، اور یہ بھی کہا گیا کہ صرف آپ کو فضائل بیان کرنے، فضیلتیں بس۔ تو انشاءاللہ احکام مسائل کی بات کو ہم ٹچ نہیں کریں گے، جو فضائل ہوں گے، جو فضیلتیں ہیں رمضان المبارک سے متعلق، صرف اسی بات پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ ساری حدیثیں انشاءاللہ فضیلت سے متعلق صحیح ہوں گی۔ اکثر حدیثیں صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کچھ حدیثیں سنن کے اندر ہے، اور کچھ 2-3 حدیثیں آئیں گی ہمارے بیچ جو مسند امام احمد کے اندر ہے۔ تو ٹوٹل کی ٹوٹل حدیثیں صرف صحیح حدیثیں بیان کی جائے گی، کیونکہ عام طور پہ فضیلت سے متعلق لوگ لاپرواہی کے شکار ہوتے ہیں، یا آگے بڑھ کر کے ضعیف موضوع من گھڑت روایتیں بیان کر دیتے ہیں، جبکہ اس کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ کتاب و سنت کے اندر جو دلیلیں ہیں کسی بھی اعمال کو پیش کرنے کے لیے وہ کافی ہیں۔ صحیح حدیثوں کے اندر جو فضیلت آئی ہے رمضان کی یا روزے کی، وہ کافی ہمارے لیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ضعیف حدیثوں کو بیان کریں یا موضوع یا من گھڑت روایتوں کو بیان کریں۔ صحیح حدیثیں ہمارے لیے الحمدللہ کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو گویا روزہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، پچھلی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ کسی چیز کا فرض کیا جانا خود اپنے آپ میں ایک فضیلت ہے، ایک اہمیت کو اجاگر اور واضح کرتا ہے۔ اور آخر میں جو آیت کا اختتام ہوتا ہے کلمہ کے ساتھ، وہ اور بھی اس کی فضیلت کو واضح کرتا ہے، لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے تاکہ تم لوگ
تقوی اختیار کرو، متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو اس کی فضیلت بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے کہ اصل مقصد اساس روزے کا ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے. اور کیا فضیلت ہے رمضان مبارک کی یا روزوں کی؟ آئیے ہم شروعات کرتے ہیں سحری سے، کیونکہ ہمارے روزوں کی شروعات سحری سے ہوتی ہے. سحری سے متعلق ایک روایت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1095. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا، لوگوں تم لوگ سحری کرو، سحری کھایا کرو. کیوں؟ فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. سبحان اللہ. تو سحری کے اندر برکت ہے، اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو نبی نے کہہ دیا برکت ہے تو ہمیں ایمان لانا ہے. دوسرے یہ کہ سنت پر عمل ہے، اور ہر ایک عمل یا ہر ایک وہ کام جو سنت ہو وہ اپنے آپ میں برکت کی چیز ہے، وہ بابرکت چیز ہے. ایک پہلو اور برکت کی یہ ہے کہ اس میں یہودیوں کی اور نصرانیوں کی مخالفت ہے، اہل کتاب کی، کیونکہ جب وہ لوگ روزے رکھتے ہیں تو سحری نہیں کرتے. اس لیے دوسری بات میں یہ بھی ہے کہ نبی نے کہا تم لوگ اہل کتاب کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے. تو سحری کرنے میں کئی پہلو ہیں برکت کی. اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. ایک جب ہم سحری کرتے ہیں تو روزے ہم اچھے ڈھنگ سے رکھ پاتے ہیں، یہ بھی ایک پہلو ہے برکت کا کہ انسان چست ہوتا ہے، طاقت جسم کے اندر ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ گویا روزہ رکھنے یا رکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو حرج میں ڈالے، تنگی میں، پریشانی میں ڈالے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے یہ ہے کہ تم سحری کھاؤ تاکہ تمہارے جسم میں طاقت ہو، توانائی ہو، تاکہ روزے خوشی کے ساتھ رکھو، توانائی کے ساتھ رکھو اور روزے اچھے سے گزارو. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر یہ کہ نبی نے کہا، بلکہ نبی فرماتے تھے کہ تم لوگ آؤ سحری کے لیے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی بلاتے تھے سحری کے لیے لوگوں کو کہ بابرکت رزق کی طرف آؤ، بابرکت کھانے کی طرف آؤ. سحری کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا تھا سحری کھانے کے لیے. سبحان اللہ. تو تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم لوگ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. تو جب ابھی ہم نے روزہ رکھا نہیں ہے، ابھی ہم سحری کر رہے ہیں، اس میں برکت ہے. تو جب ہم روزہ رکھیں گے تو کتنی برکت ہوگی اور اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہوگا. سبحان اللہ، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور جب ایک انسان روزہ رکھ کے جب افطاری کرتا ہے تو افطاری سے متعلق بھی ایک حدیث سن لیجئے. یہ حدیث ترمذی کے ہے، حدیث نمبر 699. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر، کہ لوگ بھلائی میں رہیں گے، خیر و برکت میں رہیں گے. کب تک؟ ما عجلوا الفطر، جب تک وہ لوگ افطاری کرنے میں جلدی کریں گے. تو جلدی کا مطلب وقت سے پہلے نہیں ہے، جلدی کا مطلب جیسے وقت ہوا، ٹائم ہوا، سورج آفتاب جیسے غروب ہوا فوراً افطاری کیا جائے. تو بعض بھائی دیکھیں گے کہ اذان ہو رہی ہے اور وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، افطاری شروع نہیں کرتے، نہیں کھاتے ہیں، شاید یہ سوچ کے کہ اگر 1 منٹ ہم اور روزہ رہ لیں گے، بھوکے رہیں گے تو اللہ زیادہ ثواب دے گا، یہ ہم اور متقی ہے، طاقتور ہے، پرہیزگار آدمی ہے کہ اذان ہو رہی پھر بھی ہم بھوکے. نہیں، یہ سنت کے خلاف طریقہ آپ کا. تو لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، نبی نے تو یہ کہا کہ لوگ بھلائی میں اس وقت کریں گے جب لوگ افطاری میں جلدی کریں گے، یعنی جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا فوراً افطاری کیا جائے، فوراً روزہ کھولا جائے. تو اگر ہم لوگ ایسا کریں گے تو ہم لوگ بھلائی کے اندر ہیں. تو بات تو ہو رہی ہے صرف کھانے پینے کی. ہم نے سحری کھایا برکت ہے، ہم افطاری کر رہے ہیں تو اس میں نبی نے فرمایا کہ یہ خیر و بھلائی کی چیز ہے، لوگ بھلائی میں رہیں گے. ہم کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں یا دوسری چیزیں کھا کر کے ہم افطاری کر رہے ہیں، نبی فرمایا کہ تم لوگ بھلائی میں رہو گے. سبحان اللہ. کیا یہ روزے کی اہمیت، اس کی فضیلت کو واضح نہیں کرتا؟ اللہ اکبر. تو روزے کی فضیلت کتنی بڑی ہے، اس سے ہم اندازہ لگا ہے کہ کھانے پینے کے بارے میں اتنی فضیلت آ رہی ہے. تو جو انسان روزہ رکھے گا اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہوگا اور اللہ کیا کتنا بڑا انعام ہوگا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 1894. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. یہ روزے کی فضیلت ہے. روزہ ڈھال ہے کیا مطلب؟ کہ جب ایک سپاہی فوجی جب لڑائی کرتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتا ہے، جس سے دشمن کے وار کو روکتا ہے، نقصان پہنچے والی چیز کو روکتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اسی طرح سے یہ روزہ ڈھال ہے کہ انسان اس سے گناہوں سے، فاحشات سے، منکرات سے بچتا ہے. اللہ اکبر. یہ روزہ ڈھال ہے کہ انسان اور گناہ کے بیچ میں روزہ دیوار ہے. فاحشات، منکرات اور بندے کے بیچ میں یہ ڈھال بنا ہوا ہے اور انسانوں کو گناہوں سے روک رہا ہے. اس لیے جب ہم تجربہ کرتے ہیں کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں زیادہ برائی کی چیزیں نہیں آتی ہے. انسان اپنے آپ میں اچھا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کے اندر تقویٰ پرہیزگاری محسوس کرتا ہے، برائی کی طرف رغبت نہیں ہوتی زیادہ. الحمدللہ. اسی لیے جو لوگ جتنے زیادہ مالدار اور خوشحال ہوتے ہیں، اگر وہ دیندار اگر نہیں ہے تو اتنے ہی زیادہ وہ لوگ گنہگار، خطاکار اور برائی میں لت پت ہوتے ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ہر طرح کی نعمتوں میں پلتے ہیں، ہر طرح کی نعمت انہیں میسر ہوتی ہے، خوب کھاتے پیتے ہیں، طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، طرح طرح کے کھانے پکوان ہوتے ہیں. تو جب انسان کے پیٹ میں زیادہ کھانے پینے کی چیزیں جاتی ہیں اور اچھی چیز انسان جب کھاتا ہے تو انسان کے اندر ایک تکبر، ایک گھمنڈ آتا ہے. انسان کا دل برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، انسان فاحشات اور منکرات کی طرف آگے بڑھتا ہے. اللہ اکبر. تو زیادہ کھانا پینا انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان جب روزے کی حالت میں ہو، جب پیٹ خالی ہو، جب گلا سوکھا ہو، جب انسان بھوک اور پیاس میں ہو تو اس کو گناہوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، وہ گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اسی لیے اللہ نے جو حکمت بتائی روزے کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. اس چیز کو ہر انسان تجربہ بھی کر سکتا ہے اور اس کو محسوس اور شعور بھی کر سکتا ہے. تو نبی نے فرمایا الصیام جنۃ، یہ روزہ ڈھال ہے، یعنی انسان روزہ رکھنے کی وجہ سے برائیوں سے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے. اس لیے وہ مشہور حدیث آپ کو اچھے سے یاد ہوگی کہ نبی نے کہا نوجوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ جسے شادی کرنے کی طاقت ہو تو شادی کرے، جس کو طاقت ہو شادی کرے، اور جس کو شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے کہا کہ وہ روزہ رکھے. تو روزہ خواہشات کو توڑتی ہے، خواہشات کو دباتی ہے، انسان کو کنٹرول میں رکھتی ہے، انسان کو گھیر کے رکھتی ہے، انسان کو بچا لیتی ہے گناہوں سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے. سبحان اللہ. تو یہ روزے کی فضیلت ہوئی کہ روزہ رکھنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور یہ لمبی حدیث ہے. اسی حدیث کے اندر نبی نے آگے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کچھ لوگ ترجمہ کریں گے عام طور پہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. بھائی کیا ضرورت ہے قبضے قدرت کہنے کی؟ کیا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے؟ جب نبی کہہ رہا ہاتھ ہے، جب اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جب قرآن میں کہ اللہ کے ہاتھ ہے، حدیث میں اللہ کے ہاتھ ہے، تو آپ کو ہاتھ کہنے میں کیا پریشانی ہو رہی ہے کہ ہاتھ کا ترجمہ قبضے قدرت سے کرتے؟ تو نبی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ، کہ روزے دار کی منہ کی بو، روزے دار کی منہ کی مہک، روزہ رکھنے والے کی منہ کا اسمیل، اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. کستوری یعنی خوشبو کا نام ہے جو سب سے قیمتی اور سب سے بہتر خوشبو ہے اگر وہ اصلی ہو تو، جس کو ہم مشک بھی کہتے ہیں. تو کستوری سب سے مہنگی، سب سے مہنگا اور سب سے بہتر خوشبو ہے. نبی نے کہا کہ کستوری خوشبو سے بھی زیادہ، اطیب من ریح المسک، کستوری خوشبو سے بھی زیادہ خوشبو اور مہک اور اچھا لگتا ہے اللہ رب العالمین کو روزے دار کی منہ سے جو مہک نکلتی ہے. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلا کچھ لوگ جو خوشحال بہت زیادہ ہیں اور ایسے خوشحال ہیں کہ جو دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی زبان سے جب یہ نکلتا ہے کہ روزہ تو وہ رکھتا ہے جس کے گھر میں کھانے پینے کو نہ ہو، نعوذ باللہ. یہ استہزاء، مذاق ہے اور دین کے کسی بھی رکن کا
یا کسی بھی عمل کا مذاق اڑانا انسان کو اسلام سے نکال سکتا ہے، انسان دائر اسلام سے نکل سکتا ہے استہزاء کرنا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھتا ہے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہو، تو نبی نے کیا کہا کہ روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کو خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار معلوم ہوتی ہے۔ تو ایسے گھمنڈی اور تکبر لوگ تو اس نعمت سے تو محروم رہیں گے جو روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں تو کس کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں اس کا تو روزے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث کے اندر کوئی ذکر نہیں دور تک کہ کس کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو فضیلتیں بیان ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے نعمت ہے، یہ انعام ہے کہ بندہ روزہ رکھے تو ان فضیلتوں کو اور ان نعمتوں کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو روزے دار کی منہ کی مہک اللہ رب العالمین کو کستوری خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اور اچھی لگتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو جب ہم روزہ رکھیں تو ان باتوں کا محسوس کریں تاکہ روزہ رکھنے میں ہمیں تکلیف نہیں ہو، تاکہ ہم روزہ رکھیں تو خوشی سے رکھیں، خوش دلی سے رکھیں، مجبوری میں نہیں، لوگوں کو دیکھ کر کے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے نہیں۔ ان فضیلتوں کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان ان فضیلتوں کو سامنے رکھ کر کے اچھے ڈھنگ سے روزہ ہم رکھ سکیں، اچھے ڈھنگ سے ان عبادتوں کو پورا کر سکیں۔ اور جس قدر انسان خوش دلی کے ساتھ روزہ رکھے گا، ثواب کی نیت سے رکھے گا، اسی حساب سے انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اگلی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1904، کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کا یعنی انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فالصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو سارے اعمال ہی اللہ کے لیے ہیں، ساری عبادتیں ہم اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں، اور ہر اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، لیکن یہ اسپیشلی اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اس کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی اونچے درجے کی چیز ہے کہ اللہ نے کہا وہ انا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ کتنا بدلہ دے گا کوئی حساب نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس نقطے پر غور کیجیے۔ تو اللہ نے کہا وہ انا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں؟ کیا ان خزانوں کو گن سکتے ہیں، وزن کر سکتے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا وہ انا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ، گویا اس کا اجر و ثواب بے حساب ہے۔ روزی کی جو فضیلت ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نوازے گا اتنی نعمتوں سے، اور ایسی نعمتوں سے کہ بندے اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ اور اگلی حدیث جو کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1895، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، من يحفظ حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، کہ فتنے سے متعلق کسی کو نبی کے بارے میں کوئی حدیث معلوم ہے، نبی سے کوئی حدیث کسی نے یاد کی ہے جو فتنے سے متعلق ہو؟ قال حذیفہ رضی اللہ عنہ انا سمعته، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے، فتنۃ الرجل فی مالہ وآلہ وجارہ، کہ آدمی کا فتنہ اس کے گھر والوں میں، اہل و عیال میں ہے، اس کے مال میں اس کا فتنہ یعنی اس کی آزمائش ہے، اور اس کے پڑوسی میں اس کی آزمائش ہے۔ یکفرها او تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، جس کا کفارہ نماز بن جاتی ہے، اس کا کفارہ روزہ بن جاتا ہے، اس کا کفارہ صدقہ خیرات بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ رکھنے سے گناہوں کا کفارہ ہے، ہمارے گناہ اس سے معاف ہوں گے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں
تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے گناہوں کو ایسی معاف کر دے گا، صاف کر دے گا، مٹا دے گا. اللہ اکبر. تو یہ گناہوں کا کفارہ ہے. روزہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے. اور اگر انسان کسی اور کو افطاری اگر کرا دے، کسی اور کو افطاری کرا دے تو اس کا کیا اجر و ثواب، وہ بھی آپ کو معلوم ہے. ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 807. عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما، کہ کوئی آدمی کسی روزہ دار کو افطاری کرا دے، کان لہ مثل اجری، تو افطاری کرانے والے کو روزہ کے برابر ثواب ملے گا، روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا. سبحان اللہ. کسی نے کسی روزہ دار کو افطاری کرا دی تو جس نے روزہ رکھا ہے اس روزے کے طرح آپ کو بھی ثواب ملے گا. اب روزہ دار یا افطاری کرانے والا یہ نہ سوچے کہ روزہ دار کے اجر و ثواب سے مائنس کر کے یا کٹوتی کر کے اس کے ثواب سے کچھ لے کر کے اللہ دے گا. نہیں. لا ينقص من اجر الصائم شیئا، اللہ رب العالمین روزہ دار کے اجر و ثواب میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا. سبحان اللہ. تو روزے دار کو جو ثواب اجر ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن جو افطاری کرائے گا وہ اجر و ثواب پورا کا پورا افطاری کرانے والے کو بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. تو گویا جس طرح سے روزہ رکھنے کی فضیلت اہمیت ہے، وہیں پر کسی کو افطاری کرنے کی بھی فضیلت ہے. کہ اگر آپ نے کسی کو افطاری کرا دیا، کسی کو بھی، تو روزہ کا ثواب کو حاصل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اسی طرح روزہ دار کے لیے یہ بھی آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ روزہ دار کے لیے خاص گیٹ بنایا گیا ہے، خاص باب ہے جنت کے اندر، جس کا نام کیا ہے؟ باب الریان. ماشاء اللہ، سب کو یاد ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصیام کے اندر ایک باب لگا دیا، عنوان لگا دیا ہے، باب الریان للصائمین، روزہ داروں کے لیے ریان کا گیٹ، ریان نامی گیٹ. سبحان اللہ. اور پھر انہوں نے اس عنوان کے تحت حدیث ذکر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا، کہ جنت کے اندر ایک گیٹ ہے، یقال لہ الریان، جس کو ریان کہا جاتا ہے. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، بروز قیامت اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. اور پھر کہا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار ماشاءاللہ خوشی کو اٹھ کھڑے ہوں گے. اسے کسی کو انعام یہاں پر ملے، اٹھ کھڑے ہوتے آتے ہیں اسٹیج پر، اٹھ کھڑے ہوں گے، ماشاءاللہ چلو ہمارا نمبر آ گیا، ہماری باری آ گئی، آگے بڑھیں گے، داخل ہوتے چلے جائیں گے. یہاں تک کہ سب سے آخری بندہ ہوگا روزے دار، وہ بھی داخل ہو جائے گا. جب سب داخل ہو جائیں گے روزے دار، تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. لا يدخل منه احد غیرهم، روزے دار کے علاوہ کوئی بھی دوسرا بندہ اس گیٹ سے داخل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یہ تکریم ہے، یہ عزت ہے، یہ احترام کے طور پہ یہ کیا گیا ہے، انعام کے طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے روزے داروں کے لیے. سبحان اللہ. اب سوال ہے کہ کیا روزے دار کے لیے ریان گیٹ تو ہے؟ اگر کوئی انسان نمازی ہو، آپ کہیں گے چلو روزہ تو ہم سال میں ایک بار رکھتے ہیں، اگر کوئی انسان نمازی ایک بار نماز پڑھ رہا ہے تو کیا نمازی کے لیے بھی کوئی گیٹ ہے؟ نمازی گیٹ، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے لیے کوئی گیٹ ہے؟ یا صرف ریان کے روزے دار کے لیے خاص ہے بس، باقی دوسری بات کے لیے کوئی گیٹ نہیں بنایا گیا ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ سوال کروں میں آپ سے، کوئی دوسرا گیٹ ہے نمازی کے لیے؟ کوئی گیٹ بنایا گیا ہے؟ نہیں. کوئی کہہ رہا ہاں ایک بھی بندہ آپ میں سے؟ سب کہہ رہے نہیں. آپ سب کا جواب غلط. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1896. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فمن کان من اہل الصیام فمن کان من اہل الصلاۃ، جو نمازی ہوں گے دعی من باب الصلاۃ، تو نماز والے گیٹ سے ان کو بلایا جائے گا داخل ہونے کے لیے. ومن کان من اہل الجہاد، جو مجاہدین ہوں گے ان کو جہاد کے گیٹ سے داخل کیا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام، جو روزے دار ہوں گے وہ روزہ والے گیٹ سے داخل ہوں گے. ومن کان من اہل الصدقہ، اور جو صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے دعی من باب الصدقہ، تو صدقہ والے گیٹ سے وہ داخل ہوں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو گویا نمازیوں کے لیے بھی اسپیشل گیٹ ہے، مجاہدین کے لیے بھی اسپیشل گیٹ ہے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے بھی الگ سے گیٹ ہے، اور روزہ دار کے لیے بھی ایک مخصوص اور اسپیشل گیٹ ہے. سبحان اللہ. یہ بندوں کے لیے الحمدللہ انعام ہے، اکرام ہے اللہ کی طرف سے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسان روزہ رکھے نماز نہ پڑھے، الا ماشاء اللہ جو جہالت میں ہو. کچھ لوگ مل جائیں گے جس کا دین سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، ورنہ انسان جو روزہ رکھے گا وہ لازمی نماز پڑھے گا، وہ کیونکہ روزے سے اوپر نماز ہے. نماز کا دوسرا رکن، اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے. تو بغیر نماز کے تو کوئی مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتے وہ مسلمان ہے اور ہم مسلمان ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور ہم نماز نہ پڑھیں. تو یہ انعام ہے مومنین کے لیے، مسلمان کے لیے، جو نماز کی پابندی کرتے، روزے کی پابندی کرتے، صدقہ خیرات کی پابندی کرتے، تو ان لوگوں کے لیے اسپیشل گیٹ بنایا گیا الحمدللہ. اسی طرح صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 1904، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو مقام ہے خوشی کا. یفرح اذا افطر، بندہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب افطاری کرتا ہے. حالانکہ مجھے پانی آتا ہے تو کیا خوشی ملتی ہے انسان کو. ابھی ہم لوگ انشاءاللہ بھی تجربہ کرنے والے ہیں، اس کو محسوس کرنے والے ہیں رمضان میں. تو یہ خوشی کا وہ موقع ہوگا. اے خوشی کا دوسرا موقع وہ ہوگا حین یلقاہ ربہ بصیامہ، اپنے روزے کے بدلے جو اجر و ثواب ملے گا اللہ سے ملاقات کرے گا، اس وقت انسان بہت زیادہ خوش ہوگا، روزہ دار خوش ہوگا. تو روزے دار کے لیے دو ہے خوشی کا موقع، ایک افطاری اور دوسرا بروز قیامت، جب اسے روزے کا اجر و ثواب عنایت کیا جائے گا، اسے دیا جائے گا، تو اتنا اجر و ثواب اسے ملے گا، اتنا بڑا انعام ملے گا. کوئی انعام حاصل کرنے کے وقت انسان بہت زیادہ روزے دار خوشی محسوس کرے گا. سبحان اللہ. تو یہ عظیم مقام ہوں گے، یہ عظیم مقام ہوں گے جب ایک روزے دار انسان خوشی محسوس کرے گا. اسی طرح سے اگر کوئی انسان سوچے کہ اتنا زیادہ جو ثواب ہے روزہ کا یا روزے دار کا، لیکن ہمارے ساتھ تو شیطان ہے، شیطان تو دشمن ہے انسان کا، اور اس کو نیک اعمال تو کرنے دے گا ہی نہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ایک ماحول بنا دیا ہے رمضان کے اندر. یہ ہر رمضان ایک ماحول بناتا ہے، پرامن ماحول، تاکہ یہ بندے اجر و ثواب کو حاصل کر سکے. کیا ماحول ہے؟ اذا جاء شہر رمضان، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے. یہ بھی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے کتاب الصیام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور بعض روایت میں فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو پتہ چل رہا کہ جنت کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور آسمان کے دروازے بھی کھلتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ پرامن ماحول نہیں ہوا؟ آج ہم معاشرے میں سماج میں کب ہم محسوس کریں
جب چور کو، ڈاکوؤں کو، فسادیوں کو، لٹیروں کو جیل میں بند کر دیا جائے، سب خوشی محسوس کریں گے۔ اللہ رب العالمین شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے، تاکہ ہمارے مومن بندوں کو، مسلمانوں کو بہکائے نہیں۔ یہ اجر و ثواب ہے، اس کو حاصل کرنے میں بیچارے پیچھے نہ رہ سکے، اس کے بیچ میں یہ رکاوٹ نہ بنے۔ تو کتنا بڑا اللہ سے انعام ہے کہ اللہ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اب بعض بات میں یہ ہے صفت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، تقریباً ایک ہی معنی کہ باندھ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ مردود، سرکش شیطانوں کو، تو سرکش ہو یا دوسرے بھی شیطان ہو، اس کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ یہ مومن بندوں کو، مسلمانوں کو نہ بہکائیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے الحمدللہ۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اس کی خیر و برکت کو حاصل نہ کر پائے، اس کو اجر و ثواب کو حاصل نہ کر پائے، اور اچھے ڈھنگ سے اگر روزہ نہ رکھ پائے، تو کتنی بڑی اس کی بد نصیبی ہوگی۔ تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، تو پھر بھی کچھ لوگ ایسے جو روزے نہیں رکھتے یا نماز کی پابندی نہیں کرتے، ایسا کیوں؟ تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایسا انسان خود شیطان ہے، ایسا انسان خود شیطان ہے۔ وہ دین سے اتنا دور ہے، اس کے دل پر اس قدر سیاہی لگ گئی ہے، دھبے لگ گئے ہیں کہ شیطان کے جکڑنے کے باوجود بھی وہ دین کی طرف نہیں آ پا رہا ہے۔ وہ گناہوں میں اتنا لگپت تھا رمضان سے پہلے کہ شیطانوں کے بند جانے کے باوجود بھی وہ بھلائی اور خیر و برکت کی طرف نہیں آ پا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے اگر گاڑی آپ چلا رہے ہوں اور ریس دینا اگر آپ چھوڑ دیں، کلچ نہ دبائیں، تو کیا گاڑی فوراً رک جائے گی؟ نہیں رکے گی، پھر بھی کچھ دور تک جائے گی وہ۔ اسی طرح سے وہ انسان ہے جو بہت زیادہ گناہ میں لطپت ہوتا ہے، اپنے دامن کو سیاہ کر کے رکھتا ہے، گناہوں کے گڑھے میں ڈوبا ہوا اور گرا ہوا ہوتا ہے، تو شیطان بندھ جاتے ہیں، پھر بھی وہ اپنے سیاہ کاریوں پر، اپنے برے اعمال پر وہ اٹکا رہ جاتا، پھنسا رہ جاتا، نکل نہیں پاتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی بد نصیبی ہے، ورنہ یہ حدیث اپنی بالکل پرفیکٹ حدیث ہے کہ شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ پورا موقع ہے مسلمانوں کے لیے، مومنین مردوں کے لیے اور مومنہ عورتوں کے لیے کہ وہ اچھے ڈھنگ سے وہ روزہ رکھیں اور رمضان کے خیر و برکات کو اور اجر و ثواب کو حاصل کر سکیں۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو صحیح کہا ہے، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، کہ جو آدمی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، من صام ابتغاء وجہ اللہ، کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، ختم لہ بہ دخل الجنہ، کہ ایسے آدمی کا خاتمہ جنت میں داخلے کے ذریعے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو آدمی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، ایسے آدمی کا خاتمہ اس طور پر ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہوتا ہے، وہ ایسا بندہ، ایسا مومن جنت میں داخل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو انسان روزہ رکھے گا، اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اس کے لیے برکتیں ہیں۔ پتہ چلا کہ جو لوگ روزہ رکھتے صرف اس وجہ سے کہ اگر نہیں رکھیں گے تو ہمیں شرمندگی ہوگی، ہمیں افسوس ہوگا، یا لوگ برا بھلا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کچھ لوگ اس وجہ سے بھی روزہ رکھتے ہیں کہ ہم سماج کے ہاتھوں مجبور ہیں یا ہمیں لوگ برا سمجھیں گے، تو اس وجہ سے اگر روزہ رکھے تو اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھے۔ اس لیے روزہ رکھے کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس لیے روزہ رکھے کہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس لیے بھی روزہ رکھے کہ اسے اجر و ثواب ملنے والا ہے، اس کے دل میں لالچ ہو۔ کچھ لوگ کو اس لیے اعتراض ہے، یار ہم روزہ رکھیں گے اور لالچ، استغفر، تو غلط بات ہے کہ ہم اللہ سے لالچ رکھیں، بس ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا کافی ہے، ہم کو لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ کہ یہ بات صحیح ہے؟ غلط ہے، لالچ ہونی چاہیے۔ لالچ منع اسلام میں کہ لوگ
لالچ رکھے انسانوں سے، مخلوق سے لالچ رکھے، وہ منع ہے. لیکن ایک انسان اللہ رب العالمین سے لالچ رکھے، اس سے امید رکھے، تو یہ مذموم چیز نہیں ہے بلکہ یہ اچھی چیز ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو آدمی ثواب کی نیت سے ایمان و یقین کے ساتھ احتساباً، کیا مطلب احتساباً؟ یعنی ثواب کی نیت سے، اجر و ثواب کے لیے اگر روزہ رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ایسے آدمی کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو کوئی بھی عبادت، روزہ ہی نہیں، کوئی بھی بات ہو تو اس کے لیے انسان کے دل میں اجر و ثواب کی نیت ہونی چاہیے، لالچ ہونی چاہیے، جنت کی لالچ ہو، اجر و ثواب کی لالچ ہو، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش ہو، اور ساتھ میں اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہو کہ اگر ہم نے نہیں رکھا تو اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ کی پکڑ ہوگی. اور مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث ہے جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب کے اندر صحیح کہا ہے، صیامہ یعدل کہ رمضان کا روزہ رکھنے کا اجر و ثواب صیام 10 اشہر، 10 مہینے کے روزہ رکھنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث صحیح ہے. رمضان کا آپ نے روزہ رکھا تو اس کا ثواب کیا ہے کہ 1 مہینے کا روزہ 10 مہینے کے روزے کے برابر ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. سوچئے کہ ہم 1 مہینے روزے رکھیں تو اس کے بدلے رب العالمین 10 مہینے کے روزے کے برابر ثواب دے دیں. اور دوسری حدیث جو مشہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، تو اس کا ثواب کیا ہے کہ گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھ لیا. اللہ اکبر. تو یہ تو کم سے کم ہے کہ اتنا تو انشاءاللہ ملے گا، لیکن اللہ رب العالمین سے بھی زیادہ بڑھا کر کے دیتا ہے. نیکیوں کا اللہ تعالیٰ بدلہ بڑھا کر کے 7 گنا دیتا ہے، 700 گنا دیتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. اللہ اکبر. انسان کی جتنی نیت اچھی ہوگی، جتنا خوشی کے ساتھ، جتنا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی و خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ انسان اگر روزہ رکھے گا، اسی حساب سے انسان کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اور ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، تمام عبادتوں میں روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جس میں کم سے کم ریاکاری کا خطرہ ہے. پتہ ہے یہ روزہ ایسی واحد عبادت ہے جس میں کم سے کم ریاکار یعنی دکھاوا، شہرت، نام، نمود. بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں دکھانے کے لیے، صدقہ کر رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ یہ مالدار ہے، نماز پڑھے دکھانے کے لیے، لوگ سمجھے نمازی ہے، حج کرنے جاتے ہیں. سب نے کچھ لوگ، کسی کی ہم نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، اللہ سب کی عبادت قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں واقعی کہ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں دکھانے کے لیے، پرچار کرتے ہیں. لیکن روزہ ایسی بات ہے جس میں ریاکاری، دکھاوے کا کم سے کم خطرہ ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں. اس کا تعلق ایک انسان کے کھانے پینے سے رکنے سے، کہ انسان نہ کھائے پیے. بات چیت تو کر ہی سکتے، تو اگر انسان کوئی چاہے تو چھپ کر کے اکیلے میں کھا پی سکتا ہے. اس کو کون دیکھے گا؟ اب سامنے آپ میں سے آج کون روزہ نہیں روزہ ہم نہیں پتا، نہ آپ کو پتا کہ میں روزہ ہوں. یہ پوشیدہ چیز ہے روزہ، یہ چھپانے والی چیز ہے. لیکن نماز پڑھنے جائیں گے لوگ لازمی دیکھیں گے، حج کرنے جائیں گے لوگ لازمی دیکھیں گے، صدقہ کریں گے عام طور پہ لوگ جان لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. لیکن روزہ ایک چھپنے والی چیز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اب روزہ ہے یا نہیں جب تک کہ آپ منہ کھول کے نہ بتائیں. ہاں رمضان کا مہینہ پتہ کہ روزہ انسان ہوگا روزے سے، لیکن اگر کوئی چاہے تو اکیلے میں جا کے کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، جا کر کے جوس پی سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی. اور انسان کھا پی سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کھاتا ہے. اللہ اکبر. اور رات کی تنہائی، رات میں تو روزے ہوتے نہیں، دن میں روزے رکھے جاتے ہیں. لیکن دن میں اگر انسان گھر کے اندر ہو، کمرے میں ہو، تنہا ہو، تنہا ہو، اکیلے میں ہو، پانی موجود ہے، جوس موجود ہے،
دودھ موجود ہے, انسان پی سکتا ہے لیکن نہیں پیتا, صرف اللہ رب العالمین کی وجہ سے. اللہ اکبر. اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر انسان کو کھانے پینے سے روکتا ہے. سلاجے میں موجود ہے کھانے پینے کی اشیاء اور چیزیں, پھر بھی نہیں کھاتا. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ہے. اور اسی طرح سے اجر و ثواب کی امید ہے کہ ہم یہ روزہ رکھیں, کتنی بڑی عبادت ہے, کتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر. تو یہ اس عبادت کے اندر, روزے کے اندر بہت زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین سب کو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگلی حدیث یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے, حدیث نمبر 1902. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی میں, بھلائیوں میں بہت زیادہ سخی فیاض تھے, سخاوت کرتے تھے. لیکن رمضان کے مہینے میں ان کی سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی. اور رمضان میں بھی حین یلقاہ جبریل, جب جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتے تھے تو نبی اکرم پوری دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ. اللہ اکبر. من الریح المرسلہ, کھلی ہوا, تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے. اللہ اکبر. تو من الریح المرسلہ, کھلی ہوا, اس ہوا کو کہتے ہیں جو بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے. بارش سے پہلے جو ایک ہوا چلتی ہے جو تیز ہوتی ہے, اس میں ایک نمی بھی ہوتی ہے, تیز ہوتی ہے, اس ہوا کو ریح المرسلہ کہا جاتا ہے. تو اس ہوا کے اندر تیزی بھی ہوتی ہے اور ہوا اچھی بھی لگتی ہے. تو اس ہوا سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض ہوتے تھے, سخاوت کرتے تھے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں, صدقہ خیرات کرنے میں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو گویا اس سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے رمضان کی اہمیت و فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے. اور یہ معاملہ کب ہوتا تھا؟ رمضان کے مہینے میں. اور جبرائیل علیہ السلام روزانہ ملاقات کے لیے آتے تھے رمضان کے مہینے, یا صرف 1 یا 2 مرتبہ. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان میں صرف 1 سے 2 مرتبہ آتے, دورہ کرا کے چلے گئے. نہیں, 1 سے 2 مرتبہ یعنی 2 مرتبہ دورہ کرا گیا. آخری مرتبہ جس سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, اس آخری سال میں رمضان میں پورے قرآن شریف کا 2 مرتبہ دورہ کرایا گیا. یہ لیکن جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو جبرائیل علیہ السلام روزانہ آتے تھے ملاقات کے لیے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف سناتے تھے, ان کو دورہ کراتے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام آتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن شریف سناتے تھے جو نازل ہو چکا ہوتا, تاکہ یاد ہو اچھے سے, کوئی کمی نہ رہ جائے, کوئی بھول چک نہ رہنے پائے. تو یہ قرآن شریف سنانے کا اور جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا معاملہ پورے رمضان میں ہوتا تھا. وقت بھی ہو رہا ہے, آگے چلتے ہم. تراویح کی فضیلت بھی آپ کو ماشاءاللہ اچھے سے معلوم ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2009. من قام رمضان ایمانا و احتسابا, کہ جو آدمی رمضان میں قیام کرے, قیام سے مراد تراویح, یہ حدیث میں تراویح کا لفظ نہیں آیا ہے, قیام اللیل کہا گیا ہے, لیکن بعد میں اس کو تراویح کا نام دیا گیا ہے. تو جو آدمی رمضان میں قیام کرے یا تراویح کی نماز پڑھے ایمان و یقین کے ساتھ, احتساباً, اجر و ثواب کے لیے. اللہ اکبر. یہاں بھی دیکھیے کہ اجر و ثواب کی نیت سے دل میں لالچ ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے رب سے لالچ کرے. تو یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم عبادت کریں گے تو اللہ سے استغفر اللہ, ہم اللہ سے لالچ کیسے کر سکتے ہیں, اور ان عبادت کے بدلے ہم اللہ سے لالچ کیسے کریں گے, ہم بدلہ چاہیں گے اللہ سے, نعوذ باللہ. تو ہم بندوں سے بدلہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو قرضہ دیا, آپ کا میں نے ہیلپ کیا, تو ابھی ہمارا ہیلپ کے بدلے میں تم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بدلے میں, یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ عقیدہ صوفیوں کا ہے, سلف صالحین کا یہ عقیدہ نہیں ہے. تو ہم عبادت کریں, ہم بدلے کی امید اللہ سے رکھیں, یہ اچھی بات ہے. تو نبی نے کہا کہ جو آدمی قیام اللیل کرے, تراویح پڑھے احتساباً, ثواب کی نیت سے, تو اگر انسان بدلے کی ہوئی یا
لالچ انسان اگر اپنے رب سے نہ کرے تو پتہ ہے جس زمین پر چل رہے ہوئی تو اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر ہمیں لالچ دل میں اگر نہیں ہے تو ہم تو ایک بالغ زمین میں ہمیں ٹکنے کے لیے کھڑے رہنے کے لیے ایک بالغ زمین نہیں ملے گی, کیونکہ ساری زمین اللہ کی. اور چھپانے کے لیے چھت نہ ملے. اور ہمارے سینوں میں دھڑکنے والا دل یہ بھی اللہ رب العالمین کا دیا ہوا. ہمارے جسم کے اندر روح یہ بھی اللہ رب العالمین کا ہے. تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچے گا, ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. تو ہم تو اللہ رب العالمین کے احسانوں پہلے دبے ہوئے ہیں. ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے. تو بہرحال جو آدمی ثواب کے نیت سے نماز تراویح پڑھے اس کی فضیلت یہ ہے, نبی نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے, شب قدر ہے, جس کے بارے میں مکمل صورت ہے سورۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. تو شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور 1000 مہینہ ہوتا ہے کتنے سال کا؟ 83 سال 4 مہینے. تو آپ نے ایک رات عبادت کی, اگر آپ کو شب قدر مل گئی تو گویا آپ نے 83 سال 4 مہینے آپ نے عبادت کی. اللہ اکبر. شاید ہمیں وہ عمر ملے نہ ملے. اور اس آیت سے بھی پتہ چل رہا کہ قرآن شریف کا نزول شب قدر میں ہوا, یعنی رمضان المبارک میں ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر پورے مکمل قرآن کو اتارا, اور پھر اس آسمان سے تھوڑا تھوڑا, 1 آیت 2 آیت, 1 سورت 2 سورتیں, ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن شریف کو اتارا. تو زمین پر پورا قرآن شریف کو اترنے میں کتنے سال لگے؟ 23 سال لگے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا, شب قدر میں فرشتے آتے ہیں اور روح آتے ہیں. فرشتے آتے ہیں شب قدر میں اور روح آتے ہیں, یعنی قبرستان سے روح اٹھ کے آتی ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں فرشتے تو ہو گیا روح, تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں قبرستان سے جو ہمارے آباء و اجداد کا جو انتقال ہو چکا ان کی روحیں آتی ہیں. اور بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں شب بارات جو بھی آنے والا ہے تو مردوں کی روحیں آتی ہیں, ان کی آتمائیں گھر پہ آتی ہیں, بھٹکتی ہیں, اس لیے کھلاؤ شب بارات میں, کیونکہ ان کی روح آ رہی ہے, ان کو شانتی ملے گی, سکون ملے گا. تو کیا یہ صحیح ہے؟ غلط ہے. روح سے مراد یہاں فرشتے ہیں. فرشتے مطلب جبرائیل علیہ السلام ہے. تو یہاں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے روح کہا ہے. جبرائیل علیہ السلام کو یہاں روح کہا گیا ہے. جبرائیل علیہ السلام ہے, کسی انسان کی روح واپس نہیں آتی ہے. یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے, لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اچھا ہو یا برا کسی کی آتما نہیں بھٹکتی, کسی کی روح دنیا میں واپس نہیں آتی. دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی اس آیت سے کہ اگرچہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن آج بھی جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح, جبرائیل علیہ السلام آج بھی تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان کون شب قدر کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے. آگے چلتے ہیں ہم. اس رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے. کیا حدیث ہے؟ دلیل یہ ہے ترمذی کی حدیث, حدیث نمبر 682, ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی منادن, ایک آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ, و یا باغی الشر اقصر, اے برائی کے چاہنے والے رک جا, اب تو بس کر, ٹھہر جا, تھم جا. وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ, اور جہنم سے بہت سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ, اور یہ معاملہ رمضان کے ہر رات میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنم سے بہت سے لوگوں کو آزاد کرایا جاتا ہے. اور کس وقت؟ صرف رمضان میں ہر رات, رمضان کی ہر راتوں کو اللہ آزاد کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور وقت ہے رمضان میں جس وقت اللہ آزاد کرتا ہو جہنم سے لوگوں کو, یا نہیں بس رات ہے؟ سوال جواب یہ ہے کہ اور بھی ہے اس کے علاوہ. کیا ہے؟ افطاری کا وقت. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے
صحیح ترغیب کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ عز وجل عند کل فطر اتقاء، کہ اللہ رب العالمین افطاری کے وقت بھی بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہو گئی. یہ حدیث صحیح ہے. وقت بھی ختم ہو رہا ہے، آگے چلتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ بھی کرنا چاہیے. کیا ثواب ہے اس کا؟ ماشاء اللہ، حج کا ثواب ملتا ہے. اور کوئی فضیلت؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بڑی بات ہے. یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1784. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے کہا. پورا واقعہ اصل میں اس طرح ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک عورت بیچاری حج پر نہیں جا پا رہی تھی. نبی نے کہا کیوں نہیں جا رہی ہو؟ کہا کہ میرے پاس 2 ہی جانور تھے، ایک تو میرے شوہر، میرا بیٹا اس کے ساتھ جا رہا ہے، ایک بچا ہوا ہے جو ہمارے گھر کی ضرورت کے لیے ہے. تو نبی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اداس مت ہو. اذا جاء رمضان، جب رمضان آئے فاعتمری فیہ، تو رمضان میں تم عمرہ کر لینا. فإن عمرة فیہ، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا تعدیل حجتاً، حج کے برابر ہے. اللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کا الفاظ ہے. اللہ اکبر. تو حج کے برابر ثواب ہے، بلکہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اچھا، اس کا مطلب جو مالدار لوگ ہیں کنجوس، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم رمضان میں جا کے عمرہ کر لیں تو اب ہم پر حج فرض نہیں ہے، اس سے حج ساقط نہیں ہوگا. آپ کو حج کرنا ہے، یہ تو بس اللہ سے انعام ہے کہ جو رمضان میں کر لے اس کو حج کا ثواب ملے گا. لیکن فرض جس پر حج ہو رہا ہے اس کو لازمی حج کرنا پڑے گا. رمضان سے آپ کا کام، رمضان میں عمرہ کرنے سے آپ کا کام نہیں چلے گا. تو یہ غلط فہمی کسی کے دل میں نہیں رہنی چاہیے. اور جہاں تک اعتکاف کی بات ہے تو اعتکاف کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے. نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویاں اعتکاف کرتی تھی. اتنی سی بات ہمیں معلوم ہے. لیکن الگ سے اعتکاف کی کوئی فضیلت ہو کہ جو اعتکاف کرے اس کے لیے یہ ثواب، جو اعتکاف اس کے لیے وہ ثواب، وہ اس تعلق سے مجھے ایک بھی حدیث نہیں معلوم. لیکن اتنا کافی ہے فضیلت کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. یہ کافی ہے انشاءاللہ ہمارے لیے، اور چاہیے کہ جو اعتکاف کر سکتے ہیں وہ کریں. اور یہ مغفرت والا مہینہ ہے جس تعلق سے بہت سی حدیثیں گزر چکی ہے کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ثواب کی نیت سے، ایمان و یقین کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گویا یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں لوگوں کی، انسانوں کی، مومنوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے. اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر، رمضان الی رمضان، کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان، مکفرات ما بینہن، کہ اس بیچ میں جو بھی انسان سے پورے سال گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو پورے سال کے گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی کسی کا زمین ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، کسی کا قرضہ لے لیا واپس نہیں کر رہا ہے اور اس نے سمجھ لیا کہ ہم رمضان کے روزے رکھ لیں گے معاف ہو جائے گا. نہیں، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، لیکن خاص کر کے وہ گناہ جو کبیرہ ہے یا وہ گناہ جس کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق العباد، انسانوں سے جڑا ہوا ہے، آپ نے ظلم کیا، کسی کا ہڑپ آپ نے کر لیا ہے، زمین ہو یا پیسے ہو، تو وہ اس وقت تک بخشش نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے حقوق لوٹا نہیں دیتے اور اس سے معافی نہیں مانگ لیتے. اور اگلی حدیث جو ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3545، بہت اہم حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم رجل انف، کہ اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان پایا، ثم انسلخ، رمضان ختم ہو گیا، قبل ان یغفر لہ، لیکن اس کی بخشش نہیں ہو پائی. سبحان اللہ. تو جہاں ہم یہ فضیلت سن رہے ہیں کہ رمضان کی یہ فضیلت ہے، اگر کسی کی بخشش نہیں ہوتی ہے تو ہمارے لیے ڈرنے اور خوف کھانے کی بات ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی بات ہے. اور بھی اگلی حدیث ہے جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث کہ روزے ہمارے لیے سفارش بھی کریں گے. کیا حدیث ہے؟ اس کی دلیل مسند امام احمد کے اندر ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے.
الصیام والقرآن یشفعان، کہ قرآن اور روزہ انسان کے لیے سفارش کرے گا. اللہ اکبر. للعبد یوم القیامہ، بروز قیامت. یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ میں نے اس آدمی کو دن میں کھانے پینے سے روکا، نفسانی خواہشات سے روکا. نفسانی خواہشات یعنی بیوی حلال تھی پھر بھی بیوی سے نہیں ملا، اور بہت چیزیں جو حلال تھی لیکن جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کام اس نے نہیں کیا. فشفعنی فی، لہذا سفارش کی جائے، سفارش قبول کی جائے ان کے حق میں. اور قرآن بھی اسی طرح کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں جگا کے رکھا، اس نے پڑھا مجھے، سفارش اللہ قبول فرما. فیشفعان، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے آدمی کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی اور اس کو بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو ہم روزہ رکھیں گے، روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا. اب کہے گا بھائی روزہ یہ تو انسان تو نہیں، بولے گا کیسے؟ تو اللہ رب العالمین نے جس طرح ہمیں زبان دیا ہے، اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ روزے کو بھی زبان دے دے، یا جو بھی اس کی کیفیت ہوگی روزہ بھی بولے گا، اعمال بھی بولیں گے، بہت سی چیزیں بولے گی. یہ حجر اسود بولے گا. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ روزے گواہی دیں گے اور ہمارے حق میں سفارش کریں گے. اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. قابل غور بات ہے، یہ وقت بھی ختم ہو گیا. یہ حدیث، اس حدیث کو بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، صحیح ترغیب کے اندر ہے. حدیث نمبر 1689. حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے کہا آمین آمین آمین. بعض روایت میں کہ پہلے سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا، پھر دوسرے قدم رکھا جب سیڑھی پر، دوسرے سیڑھی پر تو پھر آپ نے آمین کہا، اور جب تیسری سیڑھی پر آپ نے جب قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا، آپ نے 3 مرتبہ آپ نے آمین آمین کہا؟ 3 باتیں تھیں جس میں سے ایک کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے، تو ہم صرف ایک بات بیان کریں گے. تو ایک جو وجہ تھی ریزن آمین کہنے کی وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا من ادرک شہر رمضان، کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، فلم یغفر لہ، لیکن اس کی بخشش نہیں ہو پائی، اس کی مغفرت نہیں ہو پائی، فدخل النار، تو ایسا آدمی جہنم میں داخل ہو. فابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اور دور کر دے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا قل آمین. جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے نبی آپ آمین کہیے. فقلت آمین، تو میں نے آمین کہا. اللہ اکبر. گویا کہ ایک طرح سے بد دعا ہو رہی ہے ایسے آدمی کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ پایا لیکن اپنی بخشش نہیں کرا پائی، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا پایا. اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو آدمی صحیح سے روزہ نہیں رکھے گا، جو صحیح سے روزہ نہیں رکھا، جس نے تراویح کا اہتمام نہیں کیا. تراویح تو خیر بہرحال ایک نفل نماز ہے، لیکن روزہ تو آپ پر فرض ہے. قرآن شریف کی تلاوت ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، ذکر و اذکار ہے. تو گویا جس نے صحیح ڈھنگ سے روزہ نہیں رکھا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا پایا، اللہ رب العالمین نے اتنا اچھا ماحول دیا، اتنا اچھا موقع دیا کہ تم متقی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ. اللہ نے شیطانوں کو جکڑ دیا تاکہ کسی کے لیے بہانہ نہ بچے کہ اللہ اے میرے رب ہمیں شیطان نے بہکا دیا. تو رب نے تو شیطان کو بھی جکڑ دیا، باندھ دیا، پھر بھی ایک انسان اپنی بخشش نہیں کرا پایا، چڑھ بڑھ کر کے آگے بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں حصہ نہیں لے پایا، صحیح ڈھنگ سے اس نے روزے نہیں رکھے، اور جو دیگر اعمال ہیں رمضان المبارک کے اندر اس اعمال کو صحیح ڈھنگ سے بھی ادا نہیں کر پایا. تو گویا کہ آدمی خود وہ سرکش ہے، خود وہ بددین ہے کہ شیطان کے بدے ہونے کے باوجود بھی ایک انسان اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار نہیں بنا. اللہ اکبر. اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. روزے دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. یہ حدیث بیہقی کے اندر ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا دعوت الصائم لا ترد، کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اچھے ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو باحیات رکھ، زندہ رکھ، ہمیں یہ موقع نصیب عطا فرما، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کا ہمیں حقدار اور مستحق بنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس میں جو بھی نیک اعمال ہیں ان تمام نیک اعمال کو ہمیں اچھے ڈھنگ سے کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔